السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی بات کرنے جا رہے ہیں، یقیناً آپ اصحاب رسول رضوان اللہ اجمعین میں سے اس چمکتے ستارے کو ضرور جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ یہ بچپن میں ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے۔ یہ کنیت بعد میں اتنی مشہور ہو گئی کہ بالآخر ان کے نام پر بھی غالب آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھا کرتے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حصول علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کی جو تکالیف برداشت کرنا پڑیں، عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے بے انتہا بھوک لگی، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا گزر ہوتا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا تاکہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دیں، لیکن وہ مفہوم بتا کر چل دیے اور میری رمز کو نہ سمجھ سکے۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر بن خطاب میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، وہ بھی مفہوم بتا کر چل دیے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رمز کو پہچان گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفہ کا کیا بنائے گا۔ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ توانائی آئے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اہل صفہ کی جانب چل پڑا اور انہیں بلا لایا۔
جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، بالکل سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم پیو۔ تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اور پیو۔ پھر پینا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور نوش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور اس وقت وہ گورنر تھے۔ سالبہ بن مالک کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا، اے ابن مالک، اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو۔ اس نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گھٹے کے لیے راستہ مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو ایک تہائی حصہ عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے، وہ رات کے دوسرے تہائی حصہ میں مصروف عبادت رہتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کر دیتی اور وہ رات کے تیسرے تہائی حصے میں مصروف عبادت ہو جاتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے ان سے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اپنی ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زاروں قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حکم نے عیادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، الہی، میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حکم نے ابھی گھر سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1609 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یاد کر رکھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔